جس وقت السوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا اس میں 750 عازمین حج سوار تھے۔ اس سارے قافلے میں فقط میں ایک غیر مصری مسافر تھا۔ جہاز چلتے ہی مائکرو فون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر عرشے پر کپتان سے آ کر ملے۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چوبند نوجوان تھا، روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا۔ اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا، قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے متعلق کچھ سوال کیے۔ اس کے بعد عملے کے آدمی کو بلا کر کہا وہ مجھے ساتھ لے جا کر محمد نوفل کے کیبن میں برتھ دلوا دے۔ محمد نوفل اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے۔ وہ 10 برس سے ہر سال متواتر حج پر جا رہے تھے۔ 2 برتھ کا پورا کیبن انہوں نے اپنے لیے ریزرو کروایا ہوا تھا۔ ایک برتھ پر وہ بیٹھے تھے، دوسرے پر ان کا سامان پڑا تھا۔ جہاز کے ملازم نے عربی میں کچھ کہا۔ نوفل صاحب نے اہلاً و سہلاً کہہ کر بڑی خوش دلی سے اپنا سامان اٹھا کر برتھ میرے لیے خالی کر دیا۔ نوفل صاحب کی رفاقت میرے لیے نعمت ثابت ہوئی۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے۔ مناسک حج کے متعلق مجھے ان سے نہایت مفید معلومات ملیں۔ وہ پاکستان کے متعلق زیادہ نہیں جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو ڈیک پہ جمع کیا اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ بتاؤں۔ جہاز کا کپتان اور عملے کے افراد بھی آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے انہیں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے چیدہ چیدہ واقعات سنائے۔ میں انگریزی میں ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا، نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت، عورتوں کی بے حرمتی، مہاجرین کے حالات سن کر سب کو حیرت ہوئی۔ جب میں نے انہیں پاکستان کی آبادی، رقبہ اور دیگر تفصیل بتانے کے بعد کہا کہ دنیا کی 5ویں بڑی مملکت کا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا کی۔ محمد نوفل صاحب بلند آواز سے دعا کے الفاظ بولتے تھے، باقی لوگ زور زور سے آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد جہاز کے کپتان نے قہوے کا آرڈر دیا۔ یکے بعد دیگرے لوگوں نے مجھے قہوے کے اتنے فنجان پلائے کہ رات میں کئی بار میری نکسیر پھوٹی۔ یوں بھی بحیرہ احمر میں گرمی پورے شباب پر تھی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکراتی تھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا ہمارے چاروں طرف بڑی بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ دن بھر کیبن کی کھڑکی سے ہوا کے جھونکے آتے تھے، رات کو ہوا نیم گرم بخارات کی صورت اختیار کر لیتی۔ کچھ کمروں میں بجلی کے پنکھے لگے تھے، لیکن اس بوجھل گرم ہوا کے لیے ناکافی تھے۔ دھوپ میں سورج کی کرنیں لوہے کی گرم سلاخوں کی طرح لگتی تھیں۔ جہاز کے ہر مسافر کا چہرہ پسینے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجود عازمین حج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے عرشے پر بیٹھی تھیں۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن کر رہے تھے، کچھ تسبیح، کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں لگے تھے۔ ایک کونے میں محمد نوفل صاحب کرسی پر بیٹھے تھے اور کٹی ہوئی برف کی پوٹلی سر پر پھیر رہے تھے۔ دھوپ میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے عازمین حج کی طرف دیکھ کر محمد نوفل نے آہ بھر کر کہا، میں بھی ان کا ہم وطن ہوں، لیکن ہمارے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے سینے میں قناعت کی اتنی خنکی ہے کہ گرم موسم ان پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ میرا معاملہ دوسرا ہے۔ میں ایک کامیاب تاجر اور صنعت کار ہوں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس پر خون برستا ہے، لیکن میرا دل نہیں بھرتا۔ میرے اندر حرص کی بھٹی سلگتی رہتی ہے۔ سردی کے موسم میں بھی بغیر برف کے میری پیاس نہیں بجھتی۔ محمد نوفل نے برف کی ڈلی منہ میں ڈال کر کچھ دیر چوسا اور بولا، یہ تپش میرے مقدر میں ہے، میں چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ دولت کمانے کے علاوہ مجھے کوئی ہنر نہیں آتا۔ میں نے ایک مقولہ سنایا کہ دنیا کی مثال آدمی کے سائے کی سی ہے۔ اگر کوئی اپنے سائے کی طرف دوڑے تو وہ اس کے آگے بھاگتا ہے، اور اگر سائے کو پسے پش ڈال دے تو وہ اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ جو دنیا ترک کرتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور ترک کرنے والے کو تلاش کرتی ہے۔ وہ اسے مزید للچاتی ہے اور اس سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ محمد نوفل نے مایوسی سے کہا، میرے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں، میں دنیا کے پیچھے بھاگوں یا دنیا میرے پیچھے بھاگے، دونوں صورتوں میں حرص کی آگ میرے تن بدن میں بھڑکتی ہے۔ محمد نوفل کا یہ 10واں حج تھا۔
ہر سال حج کے موقع پر وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں ریال کی خیرات بانٹ کر آتے تھے۔ انہوں نے بڑی حسرت سے کہا، حضوری کی جو کیفیت مجھے پہلے سال میں حاصل ہوئی تھی وہ بعد میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس وقت میں غریب تھا، میرے پاس معلم کی فیس کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اب ریالوں سے بھرے ہوئے تھیلے مجھے اپنے حضور میں حاضر رکھتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی اللہ کا گھر مجھ سے ہزاروں میل دور رہتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے کرتے محمد نوفل کی چیخ نکل گئی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ رونے کی آواز سن کر عازمین حج جمع ہو گئے۔ اپنے ملک کے اتنے بڑے رئیس کو گریہ زاری کرتے دیکھ کر ان پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ وہ بڑے خشوع و خضوع سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذکر کا حلقہ پھیلتا گیا اور سارے عرشے پر تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ اگلے روز عشاء کے بعد اعلان ہوا، رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا، اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ یہ اعلان سن کر مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گئی۔ سب احرام باندھنے کی تیاری میں منہمک ہو گئے۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشے پر جمع ہو گئے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا اور 750 حاجیوں نے بیک زبان تلبیہ کا آوازہ بلند کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی 750 افراد کا یہ مجمع چشم زدن میں خالق کائنات کے حضور جا کھڑا ہوا۔ اس مجمع میں پاک باز بھی تھے، گناہ گار بھی، ساہوکار بھی، قناعت شعار بھی، خوش اخلاق بھی، ریاکار بھی، عبادت گزار بھی، غفلت کار بھی۔ ایک کلمہ پڑھتے ہی وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے۔ نہ کسی فرشتے نے ان کے لیے رسائی کا دروازہ کھولا تھا، نہ ہی کوئی ابلیس ان کی راہ میں رکاوٹ بنا تھا۔ وہ تو بس اپنے رسول کے بتائے ہوئے کلمات کو زبان پر لاتے ہی اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے جس کا نہ کوئی ثانی ہے نہ شریک، جس کے پھاٹک پر نہ کوئی پہرا ہے نہ دربان، نہ کوئی سیکرٹری ہے نہ پی اے۔ رات کے سناٹے میں تلبیہ کی گونج بہت تھی، جہاز کے انجن کی چھک چھک اور سمندر کی لہروں کی شاں شاں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت بحیرہ احمر کا پانی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، آسمان کے تارے سب کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ ساری کائنات میں عبد اور معبود کے علاوہ کوئی وجود باقی نہ رہا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے السودان جدہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا۔ میرا جی چاہتا تھا میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن میرے ہاتھوں میں سامان اور سر پر گناہوں کی گٹھری تھی۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے وکیل تھے۔ ایک جگہ عبدالرزاق محبوب معلم کا بورڈ لٹکا تھا، اس کے ارد گرد سلہٹ کے بہت سے بنگالی جمع تھے۔ معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں سمجھا رہا تھا، جس کے پاس 385 ریال کی رقم موجود نہیں، وہ نہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ جو شخص اسے پوری رقم گن کر دکھا دیتا، وکیل اس کا نام رجسٹر میں درج کر لیتا۔ میں نے 385 ریال نقد دکھا کر عبدالرزاق محبوب کو اپنا معلم مقرر کر لیا۔ اس وقت میرے پاس 1200 ریال کی رقم موجود تھی۔ ان میں سے 385 ریال اپنے لیے رکھ کر باقی 815 ریال میں نے چپکے سے شاکر میاں اور تفضل علی میں برابر بانٹ دیے، جو خالی ہاتھ تھے۔ ان دونوں نے سمجھا گرمی کی شدت سے میرا دماغ چل گیا ہے۔ معلم کے وکیل نے بھی اس بات کی تائید کی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ مجھے کسٹم ہاؤس کی پولیس چوکی لے گئے۔ ہم سب کے بیان سن کر پولیس نے حکم دیا کہ یہ رقم معلم کا وکیل اپنے پاس امانت رکھے۔ اگر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی میں اقرار کروں کہ میں نے یہ پیسے بقائمی ہوش و حواس ان دونوں کو دیے ہیں تو بے شک ان کو دے دیے جائیں۔ جدہ کے حاجی کیمپ میں ایک طبقہ آسودہ حال حاجیوں کا تھا، جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ میں رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریال والوں کا تھا، جو صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ جدہ سے مکہ روانگی کے وقت پہلے طبقے کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا جاتا اور ہمیں چھت پر جگہ ملتی تھی۔
ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ میں داخل ہوئی۔ معلم عبدالرزاق کا 12-13 برس کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک گندے نالے کے کنارے لے گیا۔ 30-35 گز زمین گھیر کر اسے ہماری اقامت گاہ قرار دیا۔ کچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا، یہ پاؤں پسار کر سونے کا وقت نہیں، بلکہ وضو کر کے تیار ہو جائیں، تھوڑی دیر میں وہ آئے گا اور ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ وہ برخوردار 2.5-3 گھنٹے بعد نمودار ہوا اور ہم 20-25 آدمی اس کی رہنمائی میں تلبی پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے سنا تھا جو شخص حرم شریف میں داخل ہوتا ہے وہ اپنا جوتا، اپنے گناہوں کی گٹھڑی، اپنی دستار فضیلت، اپنی بزرگی کا عمامہ دروازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تو اس کا جوتا یا گناہوں کی گٹھڑی یا دستار فضیلت یا بزرگی کا عمامہ اس کو واپس ملے گا یا نہیں۔ بعض لوگوں کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے گناہوں کی گٹھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، بعض لوگ اپنی فضیلت اور بزرگی سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس حرم شریف کے باہر چھوڑنے کے لیے ربڑ کے چپل اور گناہوں کی گٹھڑی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں نے دل و جان سے دونوں کو اٹھا کر باہر پھینکا اور باب السلام کے راستے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی دم بھر کے لیے بجلی سی کوندی اور زمین کی کشش ثقل گویا ختم ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گاڑی کو بریک لگا کر میرے وجود کو پنکچر شدہ ٹائر کی طرح جیک لگا کر ہوا میں معلق کر دیا، جیسے میری پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہو۔ میرے جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا، ہاتھ لٹک سے گئے، سر خس و خشاک کی طرح بے بسی سے چکر کاٹنے لگا۔ میں اپاہج سا ہو کر طواف کے لیے آگے بڑھنے کی بجائے لڑکھڑا کر وہیں بیٹھ گیا۔ نماز فجر کے بعد ہمارے معلم کا بیٹا حاجیوں کی ایک اور پارٹی کو عمرہ کرانے میرے قریب سے گزرا۔ ان کے ساتھ شامل ہونے کو جی تو چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی۔ میرے قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں نے بھی قرآن شریف کی ایک جلد اٹھائی اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر تلاوت شروع کر دی۔ ابھی چند سطرے ہی پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے، جیسے کسی نے کلوروفارم سنگھا دیا ہو۔ اب یہ روگ لگ گیا۔ ویسے میں بالکل چاقو چوبند رہتا، لیکن جوں ہی قرآن شریف کھولتا آنکھیں بند ہونے لگتی۔ کچھ دیر کشمکش کے بعد میں اٹھا اور ڈھونڈتا ڈھانڈتا اپنی جائے قیام پر واپس آ گیا۔ میرے ساتھی عمرے کے بعد احرام کھول کر آرام سے سو رہے تھے، کچھ زمین پر بیٹھے بیڑی پی رہے تھے۔ میں نے ان سے بیت الخلاء کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے ایک جانب اشارہ کر کے کہا، نالے کے ساتھ ساتھ سیدھے چلے جاؤ، 15-20 منٹ میں بیت الخلاء پہنچ جاؤ گے۔ کوئی نصف میل چلنے کے بعد ایک کچی چار دیواری آئی۔ اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے دروازے تھے۔ ہر دروازے کے سامنے لوگوں کی قطار ہاتھوں میں لوٹے لیے کھڑی تھی۔ ایک شخص نے کچھ پیسے لے کر مجھے پانی سے بھرا ہوا لوٹا دے دیا، جسے سنبھال کر میں قطار میں لگ گیا۔ کافی دیر کے بعد میری باری آئی۔ اندر گیا تو قدمچے کے اوپر تک بول و براز کا ڈھیر تیر رہا تھا۔ مجھے اس قدر زور کی قے آئی کہ میں پھسل کر گر گیا۔ کمر سے اوپر تک میرا بدن اور احرام غلاظت سے بھر گیا۔ اس طرح بدبو اور تعفن میں شرابور میں نالے کے کنارے پہنچا۔ راستے میں جو کوئی میرے قریب سے گزرتا گھن کھا کر ناک پر ہاتھ رکھ لیتا۔ میرے ساتھی بھی میری حیت قضائی پر خوب ہنسے۔ میرے پاس دوسرا احرام نہ تھا۔ میں نے ایک بنگالی ساتھی سے لنگی مانگی اور اسے باندھ کر احرام دھویا اور غسل کیا۔ ظہر کی نماز تک نہا دھو کر میں نے پھر حرم شریف کی راہ لی۔ اب اوروں کو تو مجھ سے بدبو نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے اپنے اندر کے تعفن سے میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا حج کے ایام میں 360 اولیاء اللہ ہر وقت حرم شریف میں حاضر رہتے ہیں۔ میں نے حتیم میں کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ جو 360 کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، آخر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ میرے پاؤں میں زنجیر پڑی ہے، میں اب تک عمرہ ادا نہیں کر سکا، میری آنکھوں میں نیند کا خمار ہے، میں قرآن کی تلاوت تک سے معذور ہوں۔ کیا آپ حضرات کے پاس میرے جیسے مریض کا کوئی علاج نہیں؟ میرا خیال تھا میری پکار سن کر حرم شریف کے کونوں سے نورانی صورت بزرگ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مشکل سے نجات دلائیں گے، لیکن ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔
البتہ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرے پاؤں طواف کے لیے آزاد ہو گئے اور میری آنکھوں میں تلاوت کے لیے بیداری آ گئی۔ نالے کے کنارے میرے بالکل قریب بہاولپور کے ایک خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے، لیکن ساس اور بہو میں بات بات پر لڑائی ہوتی تھی۔ لڑائی میں اکثر ہار بہو کی ہوتی۔ ہر شکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی اور ساس سے کہتی تھی، اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو، میں ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔ یہ دھمکی سنتے ہی اس کی ساس فوراً پسیج جاتی تھی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہتی، نہ بیٹی نہ، تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا، خواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، طواف میں جو منہ سے نکل جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ رات دن میں کئی بار ہوتا تھا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی۔ دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی اور خوب تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے مقیم حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اب ساس اور بہو میں بڑی سخت چکچک ہونے لگی۔ غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کر کہنے لگی، آج صبح طواف میں یہ حرامزادی کہہ رہی تھی، اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بارش، اللہ میاں بارش۔ ارے کالے منہ والی، تمہیں پتہ نہیں یہاں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لے اب بارش کا مزہ چکھ، اب یہ سارا سامان تیرا باپ آ کے سکھائے گا۔ اس خاندان سے ذرا ہٹ کر ایک نوجوان جوڑے کا بسیرا تھا۔ یہ میاں بیوی بے اولاد تھے اور بچے کی آرزو لے کر حج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلا طواف کر کے واپس آئے تو بیوی نے بڑے وثوق سے کہا، اب ان کی مراد ضرور پوری ہوگی، کیونکہ طواف کے دوران اس نے اللہ تعالیٰ سے بچے کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگا۔ خاوند نے وکیلوں کی طرح جرا کی، لڑکا مانگا تھا یا صرف بچہ مانگا تھا؟ بیوی نے جواب دیا، لڑکے کی بات تو میں نے کوئی نہیں کی، فقط بچے کی دعا کرتی رہی۔ خاوند نے بگڑ کر کہا، رہی نا اوت کی اوت، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے، اب وہ تجھ سے پوچھنے تھوڑی آئے گا۔ اسی وقت لڑکے کی شرط لگا دیتی تو لڑکا ہی ملتا، یہاں کی دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بیچاری بیوی کفے افسوس ملنے لگی، پھر بولی، تم کچھ فکر نہ کرو، ابھی بہت سے طواف باقی ہیں، اگلی بار میں اپنے خداوند کو لڑکے کے لیے راضی کر لوں گی۔